بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک کیلنڈر کے مطابق سب سے عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے ذی الحج کہتے ہیں، اس کی فضیلت اور تکبیر کی اہمیت کے بارے میں۔ ذی الحج کا تعارف کرائیں گے آپ کو۔ پہلے ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس کی ابتدائی 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر کہہ کر قسم کھائی ہے۔ مفسرین کے مطابق یہاں لیال عشر سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا مظاہرہ ہوا، حج کا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ تکبیرات کا حکم۔ ذی الحج کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ سے لے کر عید کے بعد کی 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا سنت موقوتہ ہے اور خاص طور پر مردوں کے لیے۔ تکبیر کے جو الفاظ میں وہ دہرا دیتی ہوں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جو کہ 9 ذی الحج نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے جبکہ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیریں ہمیں اللہ کی بڑائی، وحدانیت اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا شعور دلاتی ہیں۔ تکبیر کی روحانی طاقت۔ اس سے دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے، اجتماعی عبادت کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، ہمارے بچوں اور گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، روزے رکھیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں اور قربانی کے ذریعے سنت ابراہیمی کو زندہ کریں۔ ناظرین، یہ دن عام دنوں جیسے نہیں بلکہ یہ اللہ کے خاص دن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں غفلت سے بچیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے وقت، دل اور زبان کو ذکر و عبادت میں مصروف رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں تک شیئر کریں تاکہ سب کو اس بابرکت مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔